بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات جناب کے سامنے طالب علم نظم کے پاک اور لارہ کتاب سے ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مالک ارض و سما اپنے لارہ کتاب میں اپنے بیعت رسول کی زبان سے اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ ادیان عالم میں جو دین مالک کو پسند ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے وہ انک علی کل شیء قدیر مالک ہر چیز کا خالق ہے، کن فیکون کا مالک ہے، کہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم انسانوں تک اس اسلام کو پہنچانے کے لیے اس مالک ارض و سما نے 1,24,000 انبیاء مبعوث کرائے۔ ڈائریکٹ انسانوں سے بات نہیں کی، اپنا نمائندہ اپنی طرف سے بھیجا کہ جاؤ کہ میرا تعارف کراؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہر نبی کا کلمہ جیسے آدم
آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. جتنے نبی آتے گئے اللہ کا کلمہ پڑھاتے رہے، اپنا کلمہ بھی پڑھاتے رہے، لیکن مالک ارض و سما نے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے. ڈائریکٹ اس مالک نے، فرشتے تو اس کے پاس تھے، بھیج سکتا تھا جبریل کو ہر بندے کے پاس، بھائی مجھے پہچانو میں اللہ ہوں، لیکن نہیں، اس مالک ارض و سما نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا، اپنا نمائندہ بھیجا. 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے جنہوں نے دین پہنچایا، اور اس دین کو اس مالک ارض و سما نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے ہر نبی نے اپنے وقت میں وہ دین پہنچایا. کرتے 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 سرکار ختمی مرتبت پہ آ کے اس مولا نے کہ کائنات کے وہ رسول جس کے متعلق خالق ارض و سما ارشاد فرماتا ہے، رسول اے مصطفیٰ تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، مجھے کائنات بنانے کی ضرورت نہیں تھی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تیرے نور کو خلق کیا. اب جس کا نور خلق اس لیے ہوا کہ کائنات میں وہ مالک پہچانا جائے، اس نبی نے آ کے ڈائریکٹلی نہیں کہہ دیا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں. 40 سال میرے آقا نے خاموش تبلیغ کی. سرکار ختمی مرتبت نے 40 سال تک کسی سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، کسی سے نہیں کہا کہ وحدہ لا شریک کو مانو، اپنے آپ کو منوایا. کوئی ابو قبیس پہ میرے آقا مولا نے کفار مکہ سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کوئی ابو قبیس کے پیچھے ایک بڑا جرار لشکر ہے جو ابھی آ کے تم پہ حملہ کر دے گا، تو کفار کہنے لگے اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، لشکر ہوگا. سرکار فرماتے ہیں اگر تم کو ہے ابو قبیس پہ چڑھ کر دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو پھر مجھ مصطفیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ کو صادق و امین ایسے مان رہے تھے. کہنے لگے کہ اگر ہم کوئی ابو قبیس پہ چڑھ کر دیکھیں اور وہ لشکر نظر نہ آئے تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، تیرے کہنے میں صداقت میں فرق نہیں آئے. جب اس حد تک رسول پاک نے اپنی ظاہری حالت دکھائی کہ پوشیدہ طور پہ سرکار نے اپنے کردار سے بنوایا کہ میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں. جب کفار مکہ مان گئے، سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ اگر مجھے رسول مانتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. 40 سال کی تبلیغ میں رسول نے کسی سے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، اپنے کردار کی تعلیم کی ہے. سرکار نے اپنے کردار سے بتایا کہ میں اس وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہوں. اب جس کا نمائندہ ہے اگر کوئی ڈیفیکٹ اس میں نظر آتا ہے تو پھر اس میں نہیں ہے، پھر اس پہ جائے گی بات. سرکار ختمی مرتبت نے اپنے کردار سے توحید منوائی، اپنے کردار سے نبوت منوائی. جب کفار مکہ اس حد تک آ گئے کہ سرکار ختمی مرتبت کے پاس آ کے پہلے جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ توحید پرستی چھوڑ دے، ہم سے جو چیز چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو مکے کے سردار تھے وہ آگے بڑھے. ایک نے کہا کہ ہم تمہیں سونا چاندی اتنا دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا.
دوسرے نے کہا ہم تمہیں رشتہ دیتے ہیں، ہم تمہیں رشتہ دیتے ہیں۔ وہ عرب کے بدو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، لیکن رسول پاک کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہم بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب جناب ابو طالب کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، تو سرکار ابو طالب نے کہا کہ آؤ ان سے بات کرو۔ جب سامنے آئے تو میرے آقا و مولا نے کہا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اس توحید والے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس مالک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سرکار ختمیہ مرتبت نے جب یہ تبلیغ دین ہوئی کیسے، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب ان کو دعوت پہ بلاؤ۔ اب سرکار ختمیہ مرتبت جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے بابا کا انتقال 6 مہینے پہلے ہو گیا۔ پالا دادا نے جب جناب عبد المطلب کی رحلت کا وقت قریب آیا تو سرکار نے کہا کہ بیٹا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ 10 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے۔ جناب سرکار ختمی مرتبت نے جناب ابو طالب کا دامن پکڑا، اور اللہ نے پوری کائنات کی جس کی صدقے میں خلق کی ہے اس ہم اگر یہ پڑھنا ہے نا کسی کو ظاہر ہے بات، یار یہ ذرا دیکھ کے رکھنا، یہ میری گھڑی ہے یہ ذرا دیکھ کے رکھنا، اتنی بڑی کائنات کا سردار ہے تو اس مالک نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کا نمائندہ ہے، اس کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس مالک ارض و سما نے پوری کائنات میں جسے امین جانا نا، اپنے مصطفیٰ کی کفالت اس کے سپرد کر دی، مصطفیٰ کی کفالت اس کے سپرد کر دی۔ اب پالا تو جناب ابو طالب نے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے تجھے پالا، ہم نے تیری نگہداشت کی۔ خرچہ تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہوا، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب تو مفلس تھا، ہم نے تجھے غنی نہیں کر دیا۔ جو دولت لگی اسلام پہ وہ میری آقازادی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، جو حمایت تھی وہ جناب ابو طالب کی۔ اور پھر قربان جاؤں اس شہنشاہ مکہ پر کہ جس نے مصطفیٰ کی حفاظت ایسے کی کہ اپنے بیٹے جب سلاتے تھے شام میں ہر چارپائی پہ ہر جگہ بستر بچھا کے، کہیں پر جناب جعفر، کہیں پر جناب عقیل، کہیں پر جناب علی، کہیں پر سرکار مصطفیٰ، لیکن راتوں کو اٹھ کر جہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں علی ہوتے، جہاں علی ہوتے وہاں مصطفیٰ ہوتے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ کسی نے پوچھا تو سرکار نے کہا کہ اس لیے کہ دشمن ہے زمانہ اس کا، میں ابو طالب نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کو کوئی گزن پہنچائے، اگر اندھیرے میں حملہ ہو تو علی قتل ہو جائے لیکن مصطفیٰ پہ آنچ نہ آئے۔ اب سرکار ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ کی کس طرح سے کفالت کی، اور جناب علی کو بچپن میں ایسی ٹریننگ دی کہ ہجرت کی شب جب میرے مولا کو کہا گیا نا کہ علی تو نے آج بستر پہ سونا ہے، تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سونا کیسے، تو آقا و مولا نے کہا، جو سوال کیا میرے آقا امیر المومنین نے کہ مولا میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ فرماتے ہیں ہاں علی تیرے سونے سے مصطفیٰ کی جان بچ سکتی ہے۔ میرے آقا و مولا جناب امیر المومنین سو گئے۔ وہ علی سویا جس کے متعلق جس نے خود کہا ہے کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں پایا، تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا۔
وہ علی بستر رسول پہ شب ہجرت سو کے، اب سوتا اللہ بھی نہیں ہے، اسے بھی اونگ نہیں آتی، وہ بھی سوتا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اللہ ہے، اس علی نے سو کے بتایا میں عبد ہوں، وہ مالک ہے۔ بستر رسول پہ سو گئے میرے مولا، اور جب کفار نے صبح دیکھا، ساری رات محاصرہ تھا، جب صبح آئے ایسے چادر اٹھائی، دیکھا ارے سویا تو مصطفیٰ تھا، یہ جاگا تو علی ہے۔ تو ایک نے پوچھا بھائی مصطفیٰ کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ تو بڑی بے نیازی سے میرے آقا و مولا نے کہا کہ میرے سپورٹ کر کے گئے تھے، میرے سپورٹ کر کے گئے تھے۔ اب یہ سونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، نیند لیٹ تو سکتا ہے، سو نہیں سکتا۔ اور جب بندے کو خطرہ ہو برباد سے کوئی حملہ کر دے گا پھر تو نیند آتی ہی نہیں۔ اور امیر کائنات کہتے ہیں میں پوری زندگی میں جتنا آج سرور سے سویا ہوں اتنا پوری زندگی میں سویا ہی نہیں۔ اللہ کو یہ سونا علی کا اتنا پسند آ گیا، اس مالک لم یزل نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے علی کی حفاظت کرنا۔ جناب جبریل سرانے میکائیل پانچی کی طرف۔ اب میکائیل کہتا ہے کہ جبریل آج تجھ سے میری عبادت افضل ہے۔ جبریل کہتا ہے کیسے؟ کہا تو کھڑا ہے سرانے، تیری نظر ہے علی کے پاؤں پہ، میں کھڑا ہوں پانتی، میری نظر ہے علی کے چہرے پہ۔ رسول نے نہیں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، میں علی کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی بھی انجام دے رہا ہوں۔ اور جناب امیر المومنین نے سو کر اس مالک، جب سودا ہونا شروع ہوا نا، جناب جبریل کہتے ہیں اللہ کو تیرا سونا بڑا پسند ہے، بیچنا چاہتا ہے؟ کہا خریدار کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمایا تو بیچ سے ہٹ جا، میں جانوں اور وہ جانے، تو بیچ سے ہٹ جا، میں جانوں اور وہ جانے۔ بھائی جو چیز بندہ بیچنا نہیں چاہتا، اگر کوئی اس کا خریدار ہوگا تو قیمت بڑھتی رہے گی۔ اگر میں بولوں میں یہ گھڑی نہیں بیچنا چاہتا، آپ بولے آپ 5,000 کی تو 10 کی لے لے، میں بولوں نہیں میں بیچنا نہیں چاہتا، 50 تک چلے جاؤ گے، لاکھ تک چلے جاؤ گے۔ علی کہہ رہا ہے میں نہیں بیچنا چاہتا، وہ مالک کہہ رہا ہے مجھے پسند ہی اتنا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، اب خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے کیسے بیچنا چاہتا ہے؟ فرمایا جو تیری مرضی، جو تیری مرضی۔ اللہ نے کہا سودا ہو گیا، مرضات کا مالک تو ہو جا، سونا میں خرید لیتا ہوں۔ سودا ہو گیا۔ اب ہجرت کی شب سے پہلے جو بھی رضی اللہ بننا چاہتا ہے بے شک بن جائے، لیکن ہجرت کے بعد جس پہ علی راضی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی مرضیوں کا مالک اب علی ہے۔ آواز کس طرح سے ہمیشہ بھی میں آنسو بہائے جس کا بھی چاہے، ان آنسوؤں کو غور کرائے چاہے۔ صدا بہرا بھی آتی ہے، میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا غصہ دینے آئے جس کا بھی چاہے۔ اور ازادارہ مر جاتا ہے کہیں پر کوئی امیر ہو یا غریب، غصہ دینے کو چل کے لوگ جاتے ہیں، اتنی غریب ہو گئی محمد کی لاڈلی، غصہ دینے کو چل کے آتی ہے۔ ازادارہ ایام اللہ کا آج دوسرا دن 2 محرم کو 28 رجب کا نکلا ہوا حسین مدینہ سے 2 محرم کو میرا آقا مولا کربلا کی سرزمین میں وارد ہوا۔ کئی سوالیاں بدلی کی نا میرے مولا نے، مرتجز چلتا نہیں۔ فرماتے ہیں عباس کی دوسری سواری دوسری سواری پہ سوار ہوئے، پھر قدم نہیں اٹھتے، تیسری سواری بدلی کے گئی، پھر تیسری سواری نہیں چلتی۔ فرماتے ہیں عباس
عباس مجھے اس زمین کی مٹی اٹھا کے دے۔ میرے آقا نے مٹی کی خوشبو لی، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا عباس ہم نے یہیں رہنا ہے۔ کہا مولا جنگل ہے۔ فرمایا اس کا کوئی مالک تو ہوگا نا، کوئی جنگل کا مالک ہوگا۔ کچھ صحابہ جو ساتھ چل رہے تھے انہوں نے کہا جب رسول اللہ اس قریب ایک بستی ہے، ان کی یہ زمین ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا عباس جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب بستی والوں کو پتہ چلا نا کہ کوئی بلا رہا ہے تو سردار سارے اکٹھے ہو کر وہاں میرے مولا کے پاس آئے۔ میرے آقا مولا نے فرزند رسول نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ میرا مولا فرماتے ہیں میں نے یہی رہنا ہے، اور یہ بتاؤ یہ زمین بیچنا چاہتے ہو؟ جب کہا نا بیچنا چاہتے ہو، اب وہ بستی والے بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ سردار یہ تو جنگل ہے، کئی انبیاء یہاں سے چلے گئے، تو یہاں کیا کرے گا؟ میرا مولا فرماتے ہیں تم بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ تو جنگل ہے۔ میرا مولا فرماتے ہیں اگر یہ زرخیز ہوتی تو پھر اس کی قیمت کتنی تھی؟ اب بنی اسد کے سردار کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 30,000 دینار۔ جب 30,000 دینار کہا نا میرا مولا حسین فرماتے ہیں میں تمہیں 60,000 دینار دیتا ہوں، بیچتے ہو؟ اب بنی اسد کے لوگوں میں ہلچل مچی۔ میرا مولا پوچھتا ہے وہ تمہارا سردار کون ہے؟ ایک نے کہا کہ میں سردار ہوں۔ میرا مولا پوچھتا ہے تیرا نام؟ اب جب اس نے نام دیا میرے آقا نے اس کا نام کہا تو یعقوب ہے؟ اس نے کہا میں تو یعقوب ہوں، تو حسین ہے؟ اب یعقوب کہتا ہے میں تو یعقوب ہوں، حسین ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہتا ہے میرے سے پہلے جو سردار تھا نا یہ ہماری رسم چلی آ رہی ہے، جو بھی سردار کی بات مانتا ہے وہ دوسرے کو وصیت کر کے جاتا ہے، ہو سکتا ہے تیرے دور میں وہ آ جائے، اگر تجھے نام سے پکارے گا نا تو پھر سمجھ جانا وہی حسین ہے، وہی فرزند رسول ہے۔ جب میرے آقا نے اپنا تعارف کرایا 60,000 دینار میں سودا طے ہوا۔ میرا مولا فرماتے ہیں عباس یہ سردار جانا اور کو بلا کے لیا، اور ساتھ ساتھ ہے میرے مولا کے، بلایا۔ میرا مولا فرماتے ہیں اور یہ 12 مربع میل یہ سرزمین یہ میں نے زر خرید لی ہے بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 دینار میں، اس کا تو نے گواہوں میں دستخط کرنے ہیں۔ اور کہتا ہے تو خرید سکتا ہے، تو کوئی کمزور تو نہیں، تو انبیاء کا وارث ہے، تو خرید سکتا ہے۔ اب یہ 60,000 دینار نہ دیے کیسے میرے مولا نے؟ فرماتے ہیں اکبر جی بابا جانا میری بہن زینب سے کہہ دے کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 دینار میں، تو جو کہتی ہے میں تیرے آدھے کی بھائیوال ہوں، آدھے پیسے تو دے، آدھے پیسے میں حسین دوں گا۔ میری آقا دادی پوچھتی ہے اکبر تیرا بابا کہاں ہے؟ کہا پھپھی اماں میرا بابا باہر۔ فرمایا میرے حسین کو بلا۔ سرکار مظلوم کربلا جب بہن کے خیمے میں آئے نا میری آقا دادی سے کہتے ہیں میں نے سودا کیا ہے بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 دینار میں، آدھے تو دے آدھے میں دوں گا۔ میری آقا دادی کہتی ہے حسین ٹھیک ہے آدھے تو میں دے دوں گی لیکن مجھے یہاں قبر کی جگہ ملے گی؟ میرا مولا فرماتے ہیں نہیں جائے گا، تیری قبر کی جگہ کربلا میں نہیں۔ پھر میری آقا دادی کہتی ہے حسین پھر ایسے کر
اس زمین کا بیعنامہ میرے اکبر کے نام لکھوا۔ بیٹا میرا ہے 18 سال اسے پالا بڑھتے ہوئے پہلے ہیں، میرے اکبر کے نام بیعنامہ لکھوا۔ اداکار بیعنامہ لکھا گیا۔ میرا مولا فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے اسی والی خطبہ دیا میرے مولا نے، فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، 10 محرم کو جب شام غریبہ ہو جائے نا تو کوشش کرنا یہاں آ کے بے گور و کفن لاشیں ہونے انہیں دفن کر دینا۔ یہ لوگ چلے گئے، جب جا رہے تھے نا میرا مولا فرماتا ہے اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب عورتیں آئیں نا بنی اسد کی، پھر میرے مولا نے ایسا کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم پانی کے بہانے آ جانا، پانی بھی بھر لینا، غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا۔ جب یہ جانے لگی نا پھر مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا پھر میرے مولا نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ 10 محرم کو ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں، تم آ جانا، ریتی کی جھولیاں بھر بھر کے جو بے گور اور کفن لاشیں ہوں گے نا ان پہ ڈالتے رہنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، غریبوں کی لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ عزادار اور مظلوم کربلا نے اور سے کہا اور یہ 12 مربع میل یہ زمین میں نے تو خرید لی ہے، لیکن خیال رکھنا یہ نہر فرات میری در خرید زمین سے گزر رہی ہے، اور خیال کرنا یہ زمین میں نے خود خریدی ہے، یہ نہر فرات میری زرخرید زمین سے گزر رہی ہے۔ اور کہتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میرا مولا فرماتا ہے خیال رکھنا میرا پانی بند نہیں کر دینا، میرا پانی بند نہیں کر دینا۔ اداکاروں وقت گزر کرا، میں نے ایک عالم کے جملے سنے، اس نے کہا 3 محرم کو سادات کا پانی بند ہوا، 7ویں کو پانی ختم ہو گیا، خیمے اکھاڑ لیے گئے۔ میرے آقا مولا سرکار عباس سے جب شمر نے آ کے کہا نا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ لو، میرا مولا فرماتا ہے ابھی تک ماں نے وہ بیٹا ہی نہیں جنا جو بی بی زینب کے خیمے اکھڑوائے۔ ادھر عباس مولا نے نعرہ تکبیر، مظلوم کربلا اپنے خیمے سے اسے فرمایا عباس عباس جی مولا کیا ہوا؟ مولا شمر کہتا ہے یہاں سے خیمے اکھاڑ لو۔ عباس تو نے کیا کہا؟ کہا آقا میں نے کہا ابھی ماں نے وہ بیٹا ہی نہیں جنا جو بی بی زینب کے خیمے۔ میرا مولا فرماتا ہے عباس نے تو جنگ نہیں کرتی، خیمے اکھاڑ لے۔ عزاداروں امام کا حکم تھا، عباس بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ گیا، مولا حسین کی طرف دیکھ کے ایک سوال کیا میرے مولا عباس نے، آقا آقا میں جو بطول کی دعا کا پیدا کرتا ہوں، مولا جب تیری ماں نے دعا مانگ کے میرے لیے گئی، مولا میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا عباس عباس تو میری کمر کا زور ہے، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عباس یہ خیمے یہاں سے اٹھا، یہ تکرار پڑی نا میرے مولا عباس کی، آقا یہ مجھے یہ کیوں نہیں کہتے میں ان ملعونوں کے منہ بند کروں؟ مولا مجھے اجازت تو دینا۔ ثانی زہرا کہتی اما فضا جی سردار زادی جا میرے عباس سے کہے جیسے حسین کہتا ہے، جیسے حسین کہتا ہے ویسے کر دے۔ میری مرشدانی جناب فضا کے کہتی عباس آقا غازی کے لیے خیمے اٹھاتا ہے کہ میں بیٹھا۔ مرشد عباس نے خیمے اٹھائے۔ کسی شاعر نے بڑے بہترین انداز میں جملے لکھے،
روایت ہے کہ عباس تقسیم ہو گیا حسین کی چپ میں، عباس تقسیم ہو گیا حسین کی چپ میں، خدا جانے بطول زادیوں کو کتنا ناز تھا۔ جب مدینے سے چلی ہے میری مرشد دادی تو میری آقا دادی جناب ام البنین سرکار عباس کو پکڑ کر روضہ رسول پہ لے گئی، فرماتی عباس ایک ہاتھ رکھنا قبر رسول پر، ایک ہاتھ رکھ میرے سر پر، میرے سے وعدہ کر۔ اماں کون سا وعدہ؟ عباس تیرے سہارے بطول غادی ماں کی قبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، عباس تیری زندگی میں بطول غادی پہ کوئی آنچ نہ ہے، عباس تیری زندگی میں زہرا کی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عباس مولا ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں وعدہ ہوا میں ایسی وفا کروں گا جب سادات واپس پلٹیں گے نا تو میری غربت کے قصے تجھے سنائیں گے۔